ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا, اور اس آپریشن کے اندر انہوں نے ایک ٹیررسٹ کو پکڑا. اس ٹیررسٹ کے بارے میں ڈی آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارا آپریشن اور اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس جو ٹیررسٹ تھا وہ سرکار کی تنخواہ بھی لیتا رہا, اسلام آباد سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی, لاہور سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ٹیررسٹ ہیں اور بی این ایم اور بی ایل اے کے ہاتھے چڑھا اور ان کے ساتھ مل کے وہ اسٹیٹ کے خلاف کارروائیوں میں انوالو رہا. اس کی ڈیٹیلز سر آپ کو ابھی بتائیں گے. بہت شکریہ. اس میں پنجگور میں ایک ہمارا آپریشن ہوا جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈسٹرکٹ پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر, اور سی ٹی ڈی کے ساتھ, جس میں ایک شخص پکڑا گیا جس کا نام ساجد احمد, ایلیس اس کا جو کور نیم ہے شاویز ہے, سن آف احمد. ہی از ریزیڈنٹ آف تربت. جیسے سر نے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اس نے بیسکلی اپنا ماسٹرز کیا سوشیولوجی کے اندر. اس کے بعد زبیدہ جلال گورنمنٹ جو کالج ہے وہاں پہ 3 سال کانٹریکٹ پہ رہا. اس کے بعد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا. وین ہی واز اپریہینڈیڈ تو اس سے جو چیزیں اس کے ساتھ گاڑی میں ریکور ہوئیں اس میں RPG اور اس کے ساتھ 5 راکٹس ہیں, 2 M16 رائفلز ہیں, ان کے ساتھ 23 میگزینز ہیں اور 800 کے قریب راؤنڈز ہیں, 20 ہینڈ گرینیڈز ہیں اور 22 فیوزز ہیں اس کے ساتھ, 30 ڈیمولیشن چارجز جس کو ہم ایکسپلوسیوز کہتے ہیں C4 کی پوری سلیبز وہ اس کے ساتھ ریکور ہوئی, ایک SP جیکٹ ریکور ہوئی, اس کے ریموٹ کنٹرول ریکور ہوئے, اس کے ساتھ 13 UB جیل کے راؤنڈز ریکور ہوئے, کمپس ریکور ہوئی, ہیلمٹس ریکور ہوئے اور 30 فٹ کے قریب ڈیٹونیٹنگ کارڈ ریکور اس سے ہوئی جو اس کی گاڑی میں تھی, جس کو یہ لے کے پنجگور سے تربت کی طرف لے کے جا رہا تھا. ہی ہیز بین انوالوڈ ود BLF اور BLA کے ساتھ یہ رہا, اور ان کا جو شیئرنگ نیٹ ورک ہے اس کو مزید یہ کرتا رہا, جس میں اس میں تربت میں ڈفرینٹ مقامات کی ریکی شامل ہے. گوگل ارتھ کے اوپر مارک کر کے ہمارے ایک پڑوسی ملک میں موجود جو ان کا دوستین نامی ایک کمانڈر ہے اس کے ساتھ اس نے شیئر کی, جو اس کی چیزوں سے فورنزک سے ریکور بھی ہوئی ہیں, جس میں CTD کمپلیکس تربت شامل ہے, جس میں ایئرپورٹ تربت کو آنے جانے والے رستے شامل ہیں, جس میں انڈر کنسٹرکشن جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر وہ شامل ہے, جو FC اور دوسرے لا انفورسمنٹ کے لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں ان کی ریکی شامل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا جو انٹرسٹنگ چیز بارہا ہم آپ سے ذکر کرتے آ رہے ہیں, اور یہ فیکٹ ہر انٹیروگیشن کے ساتھ, کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ کو 3 بچوں کا اور بھی بتاؤں گا آج. ایک چیز پرومیننٹلی جو سامنے آ رہی ہے وہ BYC کا رول ہے, کہ ہر وہ بندہ یا بچہ یا جو فیسیلیٹیٹر اس وقت کر رہا ہے یا جس کو یہ شہری نیٹ ورک یا انٹیلیجنس نیٹ ورک یا ذریاب یا باقی یہ سب کچھ کہتے ہیں, اس کا کہیں نہ کہیں سے لنک BYC کے ساتھ ضرور رہا ہے. ساجد احمد بھی BYC کے ساتھ رہا, اور BYC کی جو لیڈرشپ تھی یا ہے ان کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہا, اور ان کے چیزیں ان کے ساتھ نہ صرف شیئر کی بلکہ ان کے لیے جو سبورسو لٹریچر تھا اس کو لکھنے میں بھی شامل رہا, اس کو اپنی جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر بھی چڑھاتا رہا اور ریکروٹمنٹ بھی کرتا رہا. اس کے اوپر موٹیویشن کے اوپر ہمیں جو بلاچ نامی ایک شخص ہے وہ BYC میں شامل ہوا, جلال ہے وہ BYC میں شامل ہوا, اس کے علاوہ حمل ہے وہ BYC میں شامل ہوا, اور حمل بعد میں BLA اس نے پراپرلی جوائن بھی کر لی, کہ وہ BLA کے اندر چلا گیا اور یہ اس کے ساتھ رابطے میں رہا. اس کے ساتھ مل کے یہ دوستین سے ملنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی گیا ڈفرینٹ روٹس یوز کر کے. اور دوسری چیز جو ابھی تک سامنے آئی ہے جو ان کے موبائل کے فورنزک سے اور باقی چیزوں سے ملی ہے, وہ جو ہمارا سمگلنگ کا سنباد گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں یا باقی, اس میں بھی کافی سارا سامان ہے جو اس کے ساتھ آیا. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کچھ چیزیں شاید میں آپ کو ڈیٹیل میں نہ بتا سکوں, بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنس, بہت سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جس میں نائٹ ویژن شامل ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں شامل ہیں, وہ بھی اسی ضمیات کے تھرو ہی یہاں پہ لائی گئیں, اور پھر وہ ڈفرینٹ جو ان کے لوگ تھے ان کو دیا گیا. اور ان کی جو اپنی رشتہ دار ہیں, بھابھی ہیں, شی ہیز آلسو بین پارٹ آف BYC, اور ان کو ساتھ بٹھا کر ان کو لے کر ان کے متعلق ابھی تفتیش اور انکوائری ہم کر رہے ہیں.
ان کے نام پر پھر گھر بھی لیا گیا ہے, وہاں پہ یہ چیزیں ڈمپ بھی کی جاتی رہیں اور ڈمپ کر کے آگے لے کے جاتی رہیں. جو بتانے کا اس میں بیسک پرپز ہے وہ یہ, ہم یہ دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو اسی طریقے سے گورنمنٹ کے پے رول پہ بھی رہے, گورنمنٹ نے ان کو فائنانس بھی کیا اور وہ چیزوں کو کیا, ان کو سبورٹ کر کے, اور اس کے تھرو پھر یہ ٹیچرز کا, ہم نے پہلے پروفیسر صاحب کا دیکھا اور ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں, اس کے تھرو پھر بہت سارے بچے, بہت سارے اسٹوڈنٹس, بہت سارے انوسنٹ مائنڈز جن کو ہم کہیں, جن کا بیسکلی ابھی تک اتنی سینس نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا, ان کو ریکروٹ کر کے فرسٹ BYC بساک میں اس طریقے سے لے کر آنا, ان کو ان کی برین واشنگ کرنا, اور اس کے بعد ان کو پھر تنظیم میں پراپرلی انڈکٹ کرنا, اور انڈکٹ کر کے شہری نیٹ ورک جو ہے, جس کو یہ شہری نیٹ ورک کہتے ہیں, اس کے تھرو یہ باقی چیزیں آگے لے کے چلتے رہے. یہ تو ہمارا بات ہو گئی ساجد کی.